نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 51، 52 اور 53۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کی جو اپنے باپ سے گفتگو ہوئی، ان کی تبلیغ اور باپ کی دھمکی، اس کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر بھی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے جو انعامات فرمائے اور ان کو اولاد عطا فرمائی اور بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی، اور ان کو بھی نبوت کے شرف سے سرفراز فرمایا، اس کا ذکر بھی گزر چکا ہے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب یعنی قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک آپ منتخب شدہ برگزیدہ تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ذات و صفات اور اعمال و اخلاص میں اپنی مثال آپ تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ہر طرح کی اعتقادی اور عملی غلطیوں سے محفوظ کیا اور انہیں گناہ سے، کفر و شرک سے دور رکھا گیا۔ انہیں نئی اور مستقل شریعت اور کتاب تورات کی صورت میں عطا فرمائی گئی۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے اور لوگوں کو احکام خداوندی سے آگاہ کرنے اور خبردار کرنے والے پیغمبر تھے۔ ان کی عبادت بالکل خالص تھی اور اس میں شرک یا ریا کا شائبہ تک نہیں تھا، کیونکہ اخلاص اور برگزیدگی تب ہی پیدا ہوتی ہے جب یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر اخلاص کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور برگزیدہ بندہ کیسے بن سکتا ہے۔ سورۃ مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اس اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی گواہی بھی دی، فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور آپ اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کیونکہ جو رسول ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی مستقل شریعت، کتاب یا صحیفہ عطا فرماتے ہیں اور وہ ایک نئی شریعت لے کر آتے ہیں، جبکہ جو نبی ہوتے ہیں ان کے لیے مستقل طور پر نئی شریعت نازل نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے سے پہلے کے رسول کی شریعت کی اتباع کرتے ہیں اور اسی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جن کی تعداد کے بارے میں اقوال آتے ہیں 4000 یا 4500 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے، مگر وہ سارے کے سارے تورات کی تعلیم دیتے رہے، یعنی ان پر کوئی باقاعدہ کتاب نازل نہیں کی گئی اور نہ ہی انہیں کوئی صحیفہ دیا گیا۔ وہ تورات کی پیروی کرنے والے اور تورات کے احکامات پر عمل کرانے والے تھے۔ جہاں تک وحی کا تعلق ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی وہ نبی کی طرف بھی آتی ہے اور رسول پر بھی نازل کی جاتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کوہ طور پر ان کی دائیں جانب سے۔ دائیں جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب مراد ہے، نہ کہ پہاڑ کی دائیں جانب، کیونکہ پہاڑ کا تو دایاں بایاں پہلو نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ نکلے گا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دائیں طرف سے آواز دی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مدین سے چلے تھے اور مصر کی طرف جا رہے تھے۔ ان کو سردی کی وجہ سے اور تاریک رات کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے موجود کوہ طور پر کچھ روشنی محسوس کی، اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کر وہاں سے گئے کہ میں اوپر پہاڑ پر جا کر دیکھتا ہوں، شاید کچھ آگ تمہارے لیے لا سکوں جس سے ہم اپنی سردی کو دور کرنے کی ضرورت پوری کر سکیں اور اپنے لیے اندھیرے کو بھی دور کریں اور روشنی ہو سکے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب سے ایک آواز محسوس ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ ہمارے قریب ہو جائیے اور ہم سے راز و نیاز کی باتیں کیجیے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے ہم کلام ہوئے۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے انسان یا نبی یا رسول کو اس دنیا میں زمین پر رہتے ہوئے حاصل نہیں ہوا۔ اس کی تفصیلات اگلی صورت میں آ رہی ہیں، انشاءاللہ اپنے موقع پر بیان کی جائیں گی۔ تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دائیں جانب سے پکارا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں قریب کیا سرگوشی کے لیے۔ اللہ رب العزت نے درمیان والے بہت سے حجابات اور پردے اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کو اپنا اتنے قریب کر لیا کہ آپ عالم بالا میں قضاء و قدر کے دفتر میں ملائکہ کے کلموں کے چلنے کی آواز سن رہے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتہائی عروج تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ سورۃ النساء میں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا جبکہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ آگے ارشاد ہوا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت خاصہ سے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بچپن میں انگارہ منہ میں ڈالنے کی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی تھی، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی زبان میں اللہ رب العزت نے بہت فصاحت رکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی سے ان کے نبی بنانے کی دعا مانگی، جیسا کہ دوسرے مقام پہ ہے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، میرے لیے میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بطور ان کی معاونت اور تقویت کے شرف نبوت سے نوازا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ نبوت ایک ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ یہ سفارش پر نہیں ملا کرتا، نہ دعاؤں سے حاصل ہو سکتا ہے یہ مقام، اور نہ ہی محنت مشقت ریاضت عبادت سے مقام نبوت حاصل ہوتا ہے، مگر حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ہارون کو میرا وزیر بنا دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بھی بنا دیا اور مزید فضل و اکرام کا معاملہ فرماتے ہوئے انہیں مرتبہ نبوت سے بھی نوازا۔
اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتبہ و مقام کو مزید واضح کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی، اور پھر ان دونوں کو فرعون اور اس کے حواریوں کی طرف مامور کیا کہ جا کر انہیں اللہ کا پیغام سنائیں۔ دونوں بھائی اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف بھی نبی تھے اور ان کی تعلیم و تربیت بھی انہی کے ذمے تھی۔ یعنی فرعون جو تھا اس کی قوم الگ تھی، وہ قبطی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور زیادہ تر آبادی ان کی تھی، حکومت اور حکمرانی بھی ان کی تھی۔ وہ قبطی قوم سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو دونوں بھائیوں کو بیک وقت ان دونوں قوموں کی طرف نبی و رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ رب العزت نے ان دونوں کو بڑی بزرگی اور شان عطا فرمائی۔ تو یہ دونوں حضرات بھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے تھے اور کفر و شرک کی مذمت بیان کر کے لوگوں کو باز رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر گزشتہ ہو چکا ہے درس میں۔ اب آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ مستقل عنوان کے تحت فرمایا ہے۔ زندگی باقی انشاءاللہ کل اسی پر عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔